بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آئین اور قانون کا جنازہ اٹھا کر بھی عوام کی نظر میں انتہائی غلاظت بھرا گند کا ٹوکرا حکمران اتحاد میں جو ہے انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس سب کچھ جو ہے انہیں الٹا پڑ چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور کل بروز سوموار انصاف کا ترازو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اقتدار کے ایوانوں کی جانب جھکا ہوا تھا، آج وہ ترازو جو ہے وہ برابر ہو چکا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کل کمال کر دکھایا ہے، اور اس سب کے وقت جو رپورٹ ہو رہا ہے یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، جو میں ایکسکلوسیو انسائڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کل جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف سے جو فل کورٹ جو ہے اجلاس جو بلایا گیا تھا، اور اس کا جو المیہ ہے، اس المیہ میں جو باتیں تھیں اور کیا نہیں تھی، اور جو باتیں کہہ کر انہوں نے نہیں کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بٹوین دا لائنز آج میسج جو کمیونیکیٹ ہوا ہے، کل کی رات اقتدار کی ایوانوں میں طاقت کے نشے میں سرمست بیٹھے لوگوں کو جو ہے نا نیند تو بالکل نہیں آئی ہوگی۔ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہی ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں میرے پاس، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی ضد کے اوپر جو ہے نا ٹاپ 5 نہیں ٹاپ 3 جو ہیں ان میں سے چیف جسٹس بنانے کے لیے جو ایک فیصلہ لیا گیا تھا، اب حکومت کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی واز ناٹ دا بیسٹ آپشن۔ حکومت کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی جو تھے وہ کم برا آپشن تھے، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیف اختر، یہ جو ہے یہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، بلکہ ایک نائٹ میئر ہے ان کے لیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا اپنے سینئرز کو سپرسیڈ نہیں کریں گے اور وہ معذرت کر لیں گے، اور منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، امین اللہ صاحب جو ہے ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ گلیاں اوجن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ والا حساب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا دما دم مست کلندر اور قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور نظام کو جو ہے اوورٹیک کر لیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ الٹا ہو گیا۔ یہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ آپ تویز لینے جاتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور محبوب الٹا جو ہے نا وہ گلے پڑ جائے، وہ والا حساب ہوا ہے۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قدموں میں جو ہے نا وہ جھکنے کے بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے گلے پڑنے والی ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ہی جسٹس امین الدین صاحب کو بھیجا، قاضی جو صاحب کے فیصلے ہیں ان کو ریورس کر دیا۔ کل اب پہلا فل کورٹ اجلاس تھا، جو ہے ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں، 2 دن پرانا جو ہے نا میرا ولاگ، اس پہ جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس افریدی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس جب ہوا کرتے تھے، یہ تواتر سے فل کورٹ اجلاس جو ہے اس کو بلایا کرتے تھے۔ اب یہ ٹریڈیشن بن گیا ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، اور یہ یقین مانیں آج وہی ہوا ہے۔ میں المیہ جو ہے وہ آپ کو اس کا ایز اٹ از پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں فل کورٹ جو اجلاس تھا اس کا المیہ جاری کیا گیا۔ میٹنگ میں سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاگ کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے پر بات ہوئی۔ المیہ کے مطابق تمام ججز کی شرکت ہوئی اس میں، اور بیرون ملک موجود چیف جسٹس منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک میٹنگ میں شامل ہوئے۔ یہ اتنا بڑا موو ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اعتماد ہوتا ہے نا، یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، سینئر موسٹ جج۔ ایک عدم اعتماد نہیں ہے جو قاضی کے ہوتے ہوئے ہوتا تھا۔ اب دیکھیں وہ سارے ججز ایک دن پہلے 25 تاریخ کو قاضی کے فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آئے تھے، اور 26 تاریخ کو جسٹس یحییٰ افریدی کی تقریب میں وہ سارے کے سارے ججز موجود تھے۔ اب وہ کون تھے، یہ اب کیوں آئے تھے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ تو اس وقت ناظرین کرام سچویشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا پہلا المیہ سن لیں۔ سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاگ ختم کرنے پر بات ہوئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس لاگ اور وقت پر کیس کے فیصلوں کے متعلق آگاہ کیا، کیسز کی تعداد بتائی جس کے مطابق اس وقت 59,191 کیسز زیر التمام ہیں۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا یہ المیہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ذرائع کی خبر نہیں ہے، یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے۔ میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے
تیار کردہ کیس مینجمنٹ پلان بھی پیش کیا گیا، جس میں فوجداری اور قیمتی تجاوز پہ اور سفارش بھی پیش کی۔ پلان میں معیار واضح کرنا، تمام جو اقسام کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹی جو ہے اس کا استعمال بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تجویز دی ابتدائی 1 ماہ میں کارکردگی بہتر کی جائے، اگلے 3 اور 4 ماہ کے منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا اور جسٹس منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ پلان کے مکمل نفاذ کا عزم بھی اظہار کیا، اور سپریم کورٹ کا جو فل اجلاس ہے وہ ہر مہینے ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا المیہ، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کیسے انصاف کا ترازو جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی نے برابر کیا، یہ سارے پلانز ان کے مجھے بڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا جو میٹنگ کا المیہ ہے، اس کے بعد حکومت کے آئینی بینچز کے قیام میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت ذرائع کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ججز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی تجریح اپنے 60,000 سے زیادہ زیر انتظار کیسز ہیں، جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ فوراً آئینی بینچز بنائے اور ان کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے۔ سپریم کورٹ کی آج میٹنگ ہوئی، اس میں حکومت کی جو حکمت عملی گئی ہے، اس کے بعد حکومت کے لیے آئینی بینچز کے قیام اور جو ہے ناممکن تو نہیں ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے ری رائٹ کر دیا گیا ہے آئین کو غیر آئینی طریقے سے، لیکن انتہائی مشکل حکومت کے لیے آئینی ترمیم والا جو رستہ ہے نا وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ لوہا گرم دیکھتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی وار کرنے کا جو فیصلہ ہے نا وہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ڈرے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی اگر تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی رگڑا لگ جانا ہے۔ یہ جسٹس یحییٰ افریدی کو امین الدین خان یا قاضی فائز عیسیٰ جیسے تو ہے نہیں جو وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا جو چاہے وہ کر لیں گے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے مطابق دے دیں گے، پی ٹی آئی نے کہا کہ جی توہین عدالت کی درخواست پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، فوراً فیصلے پر عمل کرنے میں اس میں توہین عدالت لگائیں اگر فوراً فیصلہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عمل تو نہیں ہو رہا، نہ نشستیں دے رہے ہیں۔ اب نشستیں ایز سون ایز پاسبل پی ٹی آئی کیوں لینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے وہ جو ہے نا وہ ڈال دی ہے، 26ویں تو چونکہ ان کا کچھ بنا نہیں ہے اور کچھ ہوا بھی نہیں ہے، اجڑ گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ والا حساب ہے۔ اور وہی بات ہے نا کہ وَلَهُ الْخَيْرُ الْمُوقِرِينَ، مطلب اللہ جو ہے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ زمین پہ خدا بن کے دناتے پھرنے والے جو ہے ان کا یہ حساب ہے نا کہ اللہ بھی تو پھر ایک منصوبہ بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے کا باوجود ناکامی ان کا مقدر ہے۔ آپ ایک منصوبہ یہاں بناتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا منصوبہ وہاں پہ بناتا ہے، اور پھر قادر تو وہی ہے۔ پچھلے 3 سال سے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، گندے ہوئے ہیں، نہ صرف ایک کوئی منصوبہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو۔ وہی بات ہو گئی کہ طاقتیں تمہاری ہے، خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت کمال جو ہے نا وہ ایک شاٹ لگا دی ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اختلاف چھوڑو، فیصل چودھری جو ہیں وہ واپس ٹیم میں آئے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ذرا طریقے سے چلیں، چیزوں کو لے کے چیزیں ایسے نہیں چلتی ہیں۔ اور اب توجہ صرف ایک ایجنڈے پر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ان کی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں اور ان کے لیے جو بہتر ہے وہ کیا جائے۔ اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں بریت کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ میں بریت کا کیس لگا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت کل عمران خان کا توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں بریت میں تمام اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی حاضری یقینی بنانے کے لیے جو ہے نا ہدایت کر چکی ہے، یعنی کہ آل ممبرز آف پارلیمنٹ ول بی پریزنٹ ان اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو بریت کے کیس جو ہے نا اس کے اندر۔ بشرا بی بی جو ہے وہ بری ہو چکی ہیں، ضمانت پر ہیں۔ اب ذرا چیزوں کو آپ سمجھیں، پی ٹی آئی نے ایک طرف جب دیکھا ہے کہ ماحول بن چکا ہے، پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، مزید پریشر ڈال دیا، اور یہ سب ایسے ہی ہو آگے بھی جو ہے نا وہ بنتا رہے گا۔ اور وہی دوسری طرف جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ ایک اور سرپرائز پی ٹی آئی کا آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر سے آج تک کیس مقرر نہیں ہوا سپریم کورٹ میں۔ 9 مئی کے جو ہے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیسز کی جلد سماعت کے لیے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے آتے ہی جو ہے نا انسداد دہشت گردی کے جو ججز ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹو ججز کو جائزہ رپورٹ ساتھ لے کے آنے پر